بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ 10واں باب، سانتا میرینا۔ تاتار دو چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے درمیان ایک ایسے چشمے کے کنارے رکا جسے آبشار کی صورت اختیار کر لی تھی۔ پہلے تو وہ خود نیچے اترا، پھر تھیوڈورا کو اترنے کا اشارہ کیا، اور وہ گھوڑے کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ اترتے وقت تھیوڈورا کی مدد کرے، مگر اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی، گری، پھر سنبھل کر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولی، میں اپنے آپ کر سکتی ہوں۔ تاتار نے کچھ خیال نہ کیا، اس نے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، زین اتاری اور تھیوڈورا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، رات گزارنے کے لیے یہ جگہ کیسی رہے گی؟ اگر تم اپنے فیصلے سے پہلے میری رائے دریافت کی ہوتی تو ضرور جواب دیتی، تھیوڈورا نے کہا۔ گویا نوابزادی کو یہ جگہ پسند نہیں، اسے زین نیچے رکھتے ہوئے کہا، ہے یا نہیں؟ تھیوڈورا نے پتھر کی سل پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ تاتار نے اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھا، چاند پہلے سے زیادہ بلند ہو چکا تھا، چاندنی کرنیں بکھیر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی، تھیلے میں سے گوشت نکالا اور اس انداز سے تھیوڈورا کے سامنے رکھا کہ وہ اسے دیکھ سکے، اور اس نے دریافت کیا، نوابزادی کو بھنا ہوا گوشت بھاتا ہے نا؟ تھیوڈورا نے گوشت کو دیکھا اور دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا، بشرط یہ کہ بھنا ہوا ہو۔ تاتار نے آگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھون دیجئے۔ میں نہیں، تھوڑی سی تکلیف تم کر لو، تھیوڈورا نے کہا۔ میں نوابزادی سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جب عورت کی خدمات میسر ہوں تو مجھے عورتوں والے کام کرتے ہوئے گھن آتی ہے، تاتار نے کہا، اور مجھے مردوں کے سامنے عورتوں والے کام کرنے سے کوفت ہوتی ہے، تھیوڈورا نے شوخی سے کہا۔ بہت خوب، میں تھوڑی دور ادھر ادھر گھومتا ہوں، آپ تنہائی میں عورتوں والے کام کر لیجئے، تاتار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تاتار تھیوڈورا کی طرف دیکھے بغیر ایک طرف کو چل دیا۔ وہ اس وقت سارے کوہستان کا تنہا مالک نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو تاتار کے اس خیال کی تردید کر سکے؟ اگر کسی کو شک ہو تو وہ اس کی حسین بلکانی ملکہ تھیوڈورا سے پوچھے، جو اس پہ تاج بادشاہ کے لیے اپنی مملکت میں شکار کیے ہوئے ہرن کا گوشت بڑے پیار سے بھون رہی تھی۔ ملکہ؟ نہ جانے تاتار کا دل کیوں بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ مسکرانا چاہتا تھا، اگر اسے گانا آتا تو وہ جھوم جھوم کر گاتا، گا گا کر جھومتا۔ اس نے اپنی بانسری نکالی اور اپنے وطن کے مشہور لوک گیت کی دھن بجانے لگا، اس گیت کی جو عام طور پر شادی بیاہ اور خصوصیت کے ساتھ کسی قبیلے کی دشمن قبیلے پر شاندار فتح کے جشن پر گایا جاتا تھا۔ کوہستان کے درمیان وادی کے سکوت میں اس کی آواز ہوا کی لہروں کے سرسراتے ہوئے انتہائی لطیف ہیجان پر سوار ہو کر جیسے دنیا کے چاروں کونوں تک منتشر ہو رہی تھی، جیسے ایک شہنشاہ روئے زمین پر اپنی فرما روائی کا اعلان کر رہا تھا۔ حوریں اس کی ہم نوا تھیں، چاند اور ستارے ناچ رہے تھے۔ یہ آواز تھیوڈورا کے کانوں سے بھی ٹکرا رہی تھی۔ تاتار کی مسرت سے اسے غموں سے آشنا کر دیا تھا۔ کہاں وہ نوابزادی جس کی خدمت کے لیے کئی کنیزیں دست بستہ حاضر رہتی تھیں؟ آج وہ جنگل میں اس شخص کے لیے گوشت بھوننے پر مجبور تھی جو کل تک خانقاہ جوزیفیہ کا معمولی چوکیدار تھا۔ اسے ہنگری کا شاہی محل یاد آ گیا، قسطنطنیہ کے حرم کا جشن یاد آیا، جولین، ہنیاڑی اور کیسر مینوئل اور اس کے سامنے دست بستہ حاضر تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی۔ وادی کا سکوت، ستاروں کی چشمک اور چاندنی کی طنز، ہر چیز اس کی برداشت سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تاتار جب کافی دور تک گھومنے کے بعد واپس آیا تو اسے یوں معلوم ہوا کہ جیسے تھیوڈورا اس کو آتے دیکھ کر الاؤ سے ہٹ گئی ہو۔ آگ بدستور روشن تھی، مگر گوشت ویسے کا ویسا ہی رکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے ماحول کا جائزہ لیا اور تھیوڈورا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے زور زور سے بنے ہوئے گوشت کی خوشبو سونگھنے لگا۔ لیکن جب تھیوڈورا نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی تو وہ بھی اسے بالکل نظر انداز کرتا ہوا زین پر سر رکھ کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ نہ جانے یہ ماحول کا اثر تھا یا غم کی شدت، زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کی یاد تھی، یا تاتار نے نادانستہ اپنی مانسی کی زہریلی لے سے اس کا دل دکھا دیا تھا۔ بہرحال تھیوڈورا آج اسے بے حد ملول سی نظر آئی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وطن کی یاد، عزیزوں سے دوری اور مستقبل کی غیر یقینی کیفیت پر اس کا دل رو رہا ہے۔ اس نے نہ کچھ کھایا نہ ہی پیا، وہ شاید اب تک روتی رہی تھی۔ تاتار ایک بیکس عورت کی یہ حالت برداشت نہ کر سکا اور تھیوڈورا کے عزم کو مزاح کی نظر کرتے ہوئے بولا، خالی پیٹ رہنے سے غشی کے دورے پڑنے کا احتمال ہے۔
یا خود مجھے بھوک کی وجہ سے غش پر غش آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ… تتار کچھ دیر چپ رہ کر پھر بولا، خاموش رہ کر سوچنا ایک ایسے اطمینان کی دلیل ہے جو صرف پیٹ بھر جانے کے بعد میسر آتا ہے۔ وہ تتار کے جذبات و محسوسات کی سنگینی سے تڑپ اٹھی۔ اس نے جل کر کہا، ہاں میں نے پیٹ بھر لیا ہے۔ اچھا جناب، تتار نے ہنس کر اٹھ کر بیٹھا، تو گویا خواب میں پیٹ بھرا ہے آپ نے؟ خواب پر ایمان رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا، تھیوڈورا نے کہا۔ خواب کی شرمندہ تعبیر ہونے تک زندہ رہنا ہے تو ممکن ہے، مگر بھوک سے زندگی کا رس خشک ہو جاتا ہے، بھوک سے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ میں نے لوگوں کو بھوک سے پاگل ہوتے بھی دیکھا ہے، تتار نے کہا۔ مرد ہوتے ہوں گے، تھیوڈورا بولی۔ عورتیں بھی ہو جاتی ہیں، تتار بولا۔ تھیوڈورا تن کر کھڑی ہو گئی، سنجیدگی کے غمازے سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اسے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کہا، تم نے عورتیں دیکھی کہاں ہیں؟ دیکھ رہا ہوں، دیکھ چکا ہوں، تتار بولا۔ شکر ہے کہ اسے سمجھ نہیں سکے، تھیوڈورا بولی۔ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کروں گا، تتار بولا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر تھیوڈورا اس کے ذہن کے پردے پر اپنے نسوانی وقار کے ساتھ رقص کرنے لگی۔ وہ جس قدر تھیوڈورا سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا، وہ اسی قدر اس کے دل و دماغ پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ اسے واقعی تھیوڈورا سے محبت ہو چکی تھی۔ اس نے بار بار اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی خواہش تھی کہ گوشت بھونے اور بڑی عاجزی کے ساتھ تھیوڈورا کے سامنے پیش کر دے، مگر اس کی رگوں میں تتائی خون جوش مار رہا تھا۔ اسے موروثی طور پر بعض ایسے نظریے ودیت ہوئے تھے جن کے اثر سے وہ کسی کے سامنے جھکنے کی ذلت برداشت نہ کر سکتا تھا۔ جو قوم آج تک خدا کے سامنے نہ جھک سکی، اس کا ایک فرد، ایک عام انسان، ایک عورت کے سامنے کس طرح شکست تسلیم کر لیتا۔ اسے تھیوڈورا سے محبت تھی، مگر ایسی محبت جو آج تک مہذب و متمدن دنیا میں ظاہر نہ ہونے پائی تھی۔ اچھوتی اور بے مثال محبت۔ وہ اپنے دل پر جبر کرنا بھی جانتا تھا۔ اس کی محبت ایک ایسے معصوم بچے کی مسکراہٹ کی طرح تھی جو رات کی تاریکیوں میں اس وقت مسکرا اٹھتا تھا جبکہ اسے ماں دیکھ نہ سکتی ہے، نہ ہی باپ۔ وہ ظاہری طور پر تھیوڈورا سے بے نیاز ہو کر سو گیا۔ تتار کے خاموش ہو جانے سے ماحول پر جو سکوت طاری ہو گیا، تھیوڈورا اس سے خوف محسوس کرنے لگی۔ تتار کی خاموشی سے گویا ساری کائنات خاموش ہو گئی۔ تھیوڈورا کی جذبات و محسوسات کی دنیا خاموش ہو گئی۔ کیا واقعی محبت نظریات و اعتقاد کے تضاد کا نام ہے؟ وہ تو آج تک یہی سنتی آئی تھی کہ محبت ان دو دلوں میں پیدا ہوتی ہے جن کے جذبات و محسوسات ایک سے ہوں۔ وہ سوچنے لگی، آخر اس میں اور تتار میں ایسی کون سی مشترک قدر ہے جس نے دو دلوں کو ایک ہی سلسلے میں پرو دیا ہے؟ کہیں اس کی امنگوں کی طرح اس کی محبت بھی ساری دنیا سے مختلف تو نہیں؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اگر جولین کی ایزابیلا کو تتار سے محبت ہوگی تو وہ اس کے خلاف بغاوت کرے گی۔ محبت اس کی زندگی میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جسے ہنیاڑی اور کیسر متاثر نہ کر سکے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت مرعوب نہیں کر سکتی۔ اسے نیند کیوں نہیں آتی؟ بار بار تتار کا خیال اس کے دل میں طوفان کیوں برپا کر رہا ہے؟ اگر وہ بھوکا ہے تو میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اگر اسے میری موجودگی میں عورتوں والے کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو مجھے بھی۔ مگر اس بیکار بحث سے کیا فائدہ؟ جو شخص لطیف جذبات سے محروم ہے، اس کے خیال کو اپنی زندگی کا بوجھ کیوں بنایا جائے؟ وہ کیوں جاگ رہی ہے؟ اسے کس شے کی ضرورت ہے؟ آج دفتن اس کے سکون کے خزانے کس نے لوٹ لیے؟ اگر جولین اپنی ایزابیلا کی مجبوریاں اور معذوریاں دیکھ سکتا تو اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا۔ خود تھیوڈورا کا جی چاہتا تھا کہ وہ جس چٹان سے سہارا لیے لیٹی ہے اس کے ساتھ ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ ڈالے۔ واقعی تتار نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ کیسر اور ہنیاڑی پر جادو کرنے والی جادوگرنی پر تتار کا جادو چل چکا تھا، اور جادوگر کس بے نیازی سے سو رہا تھا۔ تتار کا ایک ایک عضو آسودہ تھا اور چاند کی روشنی پتوں سے چھن چھن کر اس کے چہرے کو دل فریب بنا رہی تھی۔ تھیوڈورا اس کے قریب آئی۔ یہ محبت تھی یا نفرت؟ جوزیفیا کا چوکیدار پہاڑوں سے گھری ہوئی خوفناک وادی میں سو رہا تھا، اور مسیحیت کی محافظ ہنگری اور قسطنطنیہ کے تخت و تاج پر ٹھوکر مارنے والی تھیوڈورا اس کی حفاظت کے لیے جاگ رہی تھی۔ یہ ظلم تھا، صریح ظلم۔ نہ جانے اسے کس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا، اس کی نظریں تتار پر مرکوز تھیں، اور وہ خود فریاد مجسم بن کر رہ گئی تھی۔ تتار بھوکا ہے، گوشت ابھی تک جوں کا تون رکھا تھا۔ وہ اٹھی، ابھی تک بعض انگارے روشن تھے۔ اس نے آگ جلائی، گوشت بھونا، تتار کو اٹھایا، اسے بھی کھلایا، خود بھی کھایا، مگر خاموشی کے ساتھ۔
تاتار کھا کر دوبارہ لیٹ گیا اور تھیوڈورا کچھ گنگنانے لگی۔ چاند کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بلند ہوتی چلی گئی، فریاد کی جو آگ نغمے میں منتقل ہو کر تھیوڈورا کی روح کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی، وہ دوبارہ آگ بن کر تاتار کی روح کو جھلسانے لگی۔ تاتار تھیوڈورا کو گاتے دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا۔ اسے تھیوڈورا سے ایسی محبت تھی جو کسی آئین و آداب کی پابند نہ تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور چلا کر کہا، مجھے بعض چیزوں سے، جن میں گانا بھی شامل ہے، سخت نفرت ہے۔ تھیوڈورا بھڑک اٹھی۔ تاتار کی گستاخیاں حد سے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ اس نے چلا کر کہا، مجھے تمہاری نفرت کی کوئی پرواہ نہیں، میں گاؤں گی۔ تھیوڈورا بولی۔ میں تمہیں گانے نہ دوں گا، تاتار نے کہا۔ تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ تھیوڈورا نے کہا۔ تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، تاتار نے کہا۔ تھیوڈورا خاموش ہو گئی۔ اس نے تاتار کو ایسی نظروں سے دیکھا جو تمام تر محبت اور تمام تر انس کے روپ میں موجود تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد کہا، سچ؟ تاتار نے اسے دیکھا۔ چاندنی نے تھیوڈورا کے حسن کو نکھار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے اور تاتار سوچ رہا تھا، یہ کیسی عورت ہے، سر سے پاؤں تک محبت ہی محبت۔ واقعی اس نے آج تک عورت دیکھی ہی نہ تھی، اور اگر دیکھی بھی تھی تو سمجھ نہ سکا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ تھیوڈورا کو سمجھنا اس کی استعداد سے باہر تھا۔ وہ اس کی نظروں کو تاب نہ لا سکا اور اسے جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ تھیوڈورا نے آہستہ سے کہا، تم بڑے ظالم ہو، مجھے شروع ہی سے ظالم دکھائی دیتے تھے۔ تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایسی غلطی جس پر عمر بھر پچھتاتی رہوں گی۔ تھیوڈورا نے کہا۔ مجھے افسوس ہے، تاتار بولا۔ ابھی کہاں، تم عمر بھر افسوس کرتے رہو گے؟ میں دعا کرتی ہوں تم عمر بھر افسوس کرتے رہو گے، تھیوڈورا بولی۔ صبح تاتار کی آنکھ جلد کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے تیزی سے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ تھیوڈورا چٹان کے نیچے سو رہی تھی۔ میٹھی نیند کے اس عالم میں وہ کتنی حسین نظر آتی تھی۔ گزشتہ رات کے واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ اس نے تھیوڈورا سے زیادتی کی تھی۔ اسے ندامت سی محسوس ہونے لگی۔ وہ تھیوڈورا سے اس کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے رحم کی درخواست کرنا چاہتا تھا۔ تھیوڈورا نے اسے جو محبت آمیز بددعا دی تھی، اس کے الفاظ تاتار کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور تھیوڈورا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صبح کے تازہ دم جھونکے تھیوڈورا کے سنہری بالوں کو پریشان کر رہے تھے، اور مشک بار زلفوں کی اس برہمی نے اس کے حسن کا وقار بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ گھوڑا تاتار کو دیکھ کر ہنہنانے لگا۔ وہ سمجھتا تھا جیسے اس کا سوار سفر کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ وہ اپنے سوار کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں بھی آگے بڑھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ وہ زور زور سے پاؤں پر پاؤں مارنے لگا۔ تھیوڈورا گھوڑے کی ہنہناہٹ اور تیز ٹاپوں کی آواز سے گھبرا کر جاگ اٹھی۔ نیند نے اس کی طبیعت بحال کر دی تھی اور رات کے واقعات کا کوئی اثر محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ تاتار کو اپنے سرانے بیٹھا دیکھ کر شوخی سے مسکرانے لگی۔ صبح صادق کی فرحتوں میں تھیوڈورا کی مسکراہٹ تاتار کو ایک ایسا پیغام دے رہی تھی جسے سمجھ کر وہ مسکرایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں جھک گئیں اور دونوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ کھیل رہی تھی وہ جوان ہوتی چلی گئی۔ تاتار سوچنے لگا وہ کس سے معافی مانگے، کس سے رحم کی درخواست کرے، کیوں کرے؟ اس کا موروثی کوہستانی وقار تڑپ اٹھتا۔ اس کے خاندان نے تو چین، ایران اور توران کے شہنشاہوں سے بھی رحم کی درخواست نہ کی تھی۔ وہ ایک عورت سے کیوں معافی مانگے؟ وہ اٹھا اور گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اس نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھیوڈورا کو آسودہ خواب دیکھ کر اس کے دل میں محبت بھری جذبات کا جو طوفان اٹھا تھا، وہ اس کا رخ گھوڑے کی طرف موڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے وہ محسوسات جو تھیوڈورا کے قدموں میں تسکین کی تلاش کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اب اپنے اظہار کا ایک اور ذریعہ بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ تھیوڈورا تیار ہو چکی تھی۔ جب تاتار اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹ رہا تھا، تھیوڈورا زین کی طرف بڑھی، جسے دیکھ کر تاتار گھوڑے کے قریب آ گیا۔ اس نے تھیوڈورا کے ہاتھ سے زین لیتے ہوئے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ یہ غلام کس لیے ہے؟ تھیوڈورا نے کنکھیوں سے تاتار کو دیکھا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ کل رات والا سبق بہت ہے جسے عمر بھر یاد رکھوں گی، مگر اس نے مسکرا کر کہا، مل جل کے ہونے والا کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ سچ؟ تاتار نے گھوڑے پر زین کستے ہوئے کہا، اور تھیوڈورا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زین کسنے کے بعد تاتار نے میدان کے اس حصے پر ایک اچٹی سی نگاہ ڈالی جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے سہانی، حسین اور پرمسرت رات گزاری تھی۔ اس نے سرسری طور پر اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے اپنا کمر بند ٹٹولا، بانسری نکالی، اسے دیکھا اور دوبارہ کمر بند میں اڑس لیا۔ تھیوڈورا نے ایک طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
میں تو یہ سمجھی تھی جیسے تم اپنا پیش قبض ڈھونڈ رہے ہو۔ اکیلا پیش قبض زندگی بھر کے لیے کافی نہیں ہے، کبھی کبھی نازک سہاروں کی بھی بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تاتار نے کہا۔ تھیوڈورا نے چونک کر تاتار کو دیکھا۔ وہ جس حسین نوجوان کو محض ایک درشت قسم کا تاتائی محسوس کر کے افسوس کرتی تھی، اس کا دل لطیف جذبات سے خالی نہ تھا۔ وہ زندگی کے نازک سہاروں سے واقف اور انہیں استعمال کرنا جانتا تھا۔ کسی سرور آگی خیال نے تھیوڈورا کے محسوسات میں چٹکی لی۔ اسے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ اس خیال کی لذت سے لطف اٹھانا چاہتی تھی، زیادہ سے زیادہ لطف۔ اس کی ساری زندگی طوفانی تھی، اسے آج تک سکون کا ایک ثانیہ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اس کے پیچھے شکست خوردہ بلکان اور ساری یورپ کی کچلی ہوئی فوجی قوت دم توڑ رہی تھی، اور اس کے سامنے آدرنا تھا، جہاں اس دم توڑتی ہوئی قوت کی تجہیز و تکفین کے انتظامات ہو رہے تھے۔ قسطنطنیہ اور آدرنا کے درمیان زندگی اور مسرت خواہ مخواہ اس کی ٹھوکروں میں آ گئی تھی، اور اسے ٹھکرانا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ آخر ایک عورت تھی، حسین اور جوان عورت۔ اسے خوشی تھی کہ اس وقت تک اس کے ذہن میں نہ تو ہنیاڑی کا دھندلا سا عکس موجود تھا اور نہ ہی کیسر کا۔ رہا تاتار تو یہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کی مایوس خوشیوں کا حامل۔ وہ ضرورت کے وقت اس سے خوشیاں حاصل کر سکتی تھی، اور اپنی مرضی سے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں، اپنے دل، اپنے دماغ کی دنیا سے نکال بھی سکتی تھی۔ تاتار ایک کھلونا تھا، تھیوڈورا کی دردناک فرصتوں کا کھلونا، اور اسے ایک کھلونا عزیز تھا۔ سچ پوچھو تو اس پوری دنیا میں، جذبات و محسوسات اور حسن و شباب کی دنیا میں، تھیوڈورا کے پاس اپنے عظیم مقصد حیات اور حقیر صحرائی کھلونے کے علاوہ اور تھا ہی کیا۔ وہ اس سے کھیل سکتی تھی، وہ اسے توڑ بھی سکتی تھی۔ تاتار ایک بے ضرر بچے کی طرح تھیوڈورا کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے میں رکاب تھام رکھی تھی۔ وہ تھیوڈورا کو سوار ہونے کا اشارہ کر رہا تھا، اور تھیوڈورا اپنے مقصد حیات کی تکمیل کے اس انتہائی دشوار گزار اور خطرناک راستے میں تاتار ایسے بندہ بے دام پر کامل فتح پانے کی خوشی سے جھومنے لگی۔ اسے سوار ہونے سے پہلے تاتار کو دیکھا، ایک سبھی کو استانی چہرہ جو زندگی کے اندیشوں اور شکوک کے منحوس داغوں سے بالکل صاف تھا، جسے امنگوں اور ولولوں کی سرخی نے وہ حسن و رانائی عطا کی تھی، جس سے یونان کی عظیم فنکاروں کے سنگین مجسمے اور غیر فانی کاغذی شاہکار بھی محروم تھے۔ عجیب اختیاری کے عالم میں تھیوڈورا کی نظریں اس طرح تاتار کے نظروں میں پیوست ہو رہی تھیں، جس طرح بلند پہاڑی ندی نالے چنگھاڑتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں معدوم ہو جاتے ہیں۔ تھیوڈورا کو محسوس ہونے لگا گویا کہ اس کا سارا وجود، اس کا حسن و شباب، اس کی امنگیں، اس کے ارمان اور بذات خود اس کا مقصد حیات، درختوں پر بارش کے قطروں کی طرح ٹپ ٹپ گرنے کے بعد تاتار کی آنکھوں میں ایک طوفانی سمندر اور ایک ہولناک سیلاب میں بتدریج معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کارڈینیلوں کا تقدس، ہنیاڑیوں کی جابازی اور کیسروں کا جاہ و جلال ان آنکھوں میں غوطے کھا رہا تھا۔ موت اور حیات کے درمیان آخری غوطے۔ تھیوڈورا سوچنے لگی، کیا تاتار واقعی ایک ایسا کھلونا ہے جسے وہ کھیل سکتی ہے، جسے وہ توڑ سکتی ہے؟ اس کے ذہن کے دھندلے پردے پر رات کے واقعات کی مبہم سی یاد ابھرنے لگی۔ جو وحشی نوجوان کل رات اس کا گلا گھونٹنے کے امکانات ظاہر کر رہا تھا، وہ اس وقت غلام کی طرح رکاب تھامے اس کا انتظار میں تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو۔ یہ تاتار کون تھا؟ تھیوڈورا کے ذہن میں آگ ہی تو سلگ اٹھی۔ اسے سوچنا چھوڑ دیا، اس کی نظریں جھک گئیں، اور اس کے دل سے ایک خاموش آہ نکلی، جس کا دھواں ایک باریک پردے کی طرح اس کے اور تاتار کے درمیان حائل ہو گیا۔ تاتار تھیوڈورا کو شک کی نظروں سے گھورتا ہوا کہہ رہا تھا، نوابزادی، سوار ہو جائیے، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ دوپہر کے وقت تھکان، بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت سے نڈال ہو کر تھیوڈورا نے دریا کے کنارے ایک گھنے درخت کے نیچے تاتار کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں نیچے اترے۔ تھیوڈورا نے اپنے آپ کو سبزے پر گرا دیا۔ تاتار نے گھوڑا باندھا، کھانا نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر مشکیزہ لے کر دریا کی طرف بڑھا۔ تھیوڈورا لیٹے لیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ تھیوڈورا کے قریب آیا تو اس نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور ذرا دیر آرام کرنے کے بعد جو کچھ ان کے پاس موجود تھا اسے کھانے لگے۔ تھیوڈورا کا جی چاہتا تھا کہ رات یہیں بسر کی جائے، وہ بہت تھک چکی تھی۔ کھانے کے دوران تھیوڈورا کی نظریں شمال مغربی کوہستان کی چوٹیوں پر لگی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے پہاڑ کے دامن میں فلک بوس مینار اور گنبد دکھائی دیے، جن پر سورج کی کرنیں نچھاور ہو رہی تھیں۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ذرا دیر پہلے جو خستگی محسوس کر رہی تھی وہ کافور ہو گئی۔ تاتار حیرت سے تھیوڈورا کو دیکھ رہا تھا۔
جہاں تھیوڈورا کی نظریں مرکوز تھیں وہاں اب تاتار کی نظریں بھی پہنچ چکی تھیں۔ اس نے تھیوڈورا کے کندھے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آدرنا؟ تھیوڈورا نے تاتار کو دیکھا اور کہا، آدرنا؟ تاتار کھانا نظر انداز کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تھیوڈورا نے پوچھا، کیوں؟ چلیے، ہماری منزل ہماری راہ دیکھ رہی ہے، تاتار نے کہا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ منزل کو اس قدر قریب دیکھ کر ان دونوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تھیوڈورا نے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اگر یہ آدرنا ہے تو چلو، ہم شام سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ آدرنا اگرچہ بہت دور تھا مگر انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل تازہ دم معلوم ہوئے تھے، ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ گھوڑا ان کی امنگوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ آدرنا کے مضافات سے مویشیوں کے گلے شہر کی طرف جاتے ہوئے جس قدر گرد و غبار اڑا رہے تھے وہ کوہر کی طرح شہر کے ارد گرد چھا رہا تھا۔ کوہستان کے پس منظر میں آدرنا کے مرمری گنبد و مینار روشنی کے میناروں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ دونوں شہر کے قریب پہنچ گئے۔ تاتار آدرنا کے قلعے کی کوہ قامت دیواریں اور اونچے اونچے برج دیکھ چکا تھا اور محویت کے عالم میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن تھیوڈورا نے اچک کر اس کے ہاتھ سے لگام لے لی۔ گھوڑا رکا اور چاروں طرف شہر کو مختلف زاویوں سے دیکھنے لگی۔ تاتار اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھیوڈورا نے آدرنا کے باہر شہر سے کسی قدر دور شمالی کونے میں ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں ادھر جانا ہے۔ تھیوڈورا نے کہا۔ تاتار نے کچھ سوچ کر کہا، نوابزادی، اس سے پہلے بھی آدرنا تشریف لا چکی ہیں؟ تھیوڈورا نے محسوس کیا تاتار بڑے تجربہ کار ناخنوں سے اس کا دل کرید رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن مجھے جس جگہ پر قیام کرنا ہے اس کا دھندلا سا نقشہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ تھیوڈورا بولی، اور میں آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی داد دیتا ہوں، تاتار نے عقیدت سے جھکتے ہوئے کہا۔ تھیوڈورا نے اس کی داد و تحسین کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ اسے ہنسنے کی ناکام کوشش کی، اور پھر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تاتار نے گھوڑے کو اس پگڈنڈی پر ڈال دیا جو تھیوڈورا کی بتائی ہوئی عمارت کی طرف جا رہی تھی۔ آدرنا کے مضافات جنت کی طرح سرسبز و شاداب تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب وہ اس عمارت کے قریب پہنچے جس کی طرف تھیوڈورا نے اشارہ کیا تھا تو تاتار اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک بہت بڑی قلعہ نما پتھریلی عمارت تھی جس کے چاروں طرف دور دور تک باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور باغات کے درمیان بل کھاتی ہوئی کئی ندیاں خاموشی سے بہہ رہی تھیں۔ ان ندیوں پر پختہ اور خوبصورت پل بنے ہوئے تھے جنہیں نہ صرف تاتار حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا بلکہ تھیوڈورا بھی مرعوب نظر آتی تھی۔ آدرنا کے مضافات کے سامنے قسطنطنیہ اور بوڈا کے شاہی محل اور شاہی باغات کی کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ بے شک آدرنا اس وقت یورپ کا حسین ترین شہر تھا۔ سانتا میرینا، تھیوڈورا کی لب ہلے۔ اگرچہ اسے یہ نام بہت آہستہ لیا تھا مگر اسے تاتار سن چکا تھا۔ یہ قلعہ نما عمارت بھی سان کرسٹینا اور خانقاہ زوزیفیا کی طرح ایک خانقاہ تھی، خانقاہ سانتا میرینا۔ یہ نام تاتار کے ذہن کی لوح پر نقش ہو گیا۔ جب وہ آخری پل پار کرنے کے بعد سانتا میرینا کے کشادہ میدان میں پہنچے تو کئی راہب اور ننیں اپنے مخصوص ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں باہر نکل آئیں۔ وہ تھیوڈورا کو اور تھیوڈورا انہیں دیکھ دیکھ کر مسکرا کر دیکھنے لگی۔ جب تھیوڈورا نے اپنا گھوڑا خانقاہ کے سامنے صدر دروازے پر روکا تو سانتا میرینا کا بشپ سیاہ لباس پہنے برآمدے میں سے جھانکنے لگا۔ وہ تھیوڈورا کو دیکھ کر باہر نکل آیا۔ جس قدر راہب اور ننیں برآمدے کے سامنے جمع ہو چکی تھی انہوں نے ایک طرف ہٹ کر بشپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ بشپ کو دیکھ کر تھیوڈورا تیزی سے نیچے اتری۔ بشپ نے تھیوڈورا کے قریب پہنچ کر ایک مخصوص انداز میں اپنا ہاتھ اٹھایا جسے دیکھ کر بشپ بھی مسکرایا اور تھیوڈورا بھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا۔ تاتار گھوڑے کی لگام تھامے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بشپ نے تھیوڈورا کو خانقاہ میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے پر رکی، برآمدے میں قدم رکھنے سے پہلے جھکی، ہاتھ سے اپنے کندھے اور سینے کو چھو کر سلیب کا نشان بنایا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ بشپ نے خانقاہ کی اندرونی دنیا میں قدم رکھتے ہی تھیوڈورا سے پہلی بار بات کی۔ نوابزادی، آپ نے خوب انتظار کرایا۔ تھیوڈورا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا مقدس باپ۔ تھیوڈورا بولی، ہاں، قسطنطنیہ سے آدرنا بہت دور ہے، بشپ نے کہا، مگر میں تو بوڈا سے آدرنا آئی ہوں۔ تھیوڈورا نے کہا، او ہاں، بشپ نے کسی قدر متاثر ہوتے ہوئے کہا، واقعی آپ تو بہت دور سے آ رہی ہیں۔
جب تھیوڈورا بشپ کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک حسین نوجوان جو اپنے خد و خال کے اعتبار سے رومی معلوم ہوتا تھا تھیوڈورا کے استقبال کے لیے سروقت کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر تھیوڈورا کے چہرے پر تھی۔ بشپ نے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھیوڈورا سے کہا، کلیسا کی اس جماعت کا قائد جو آدرنا میں آزادی کی پرامن جنگ لڑ رہی ہے۔ بشپ نے کہا۔ تھیوڈورا جھکی اور مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا جسے رومی نوجوان نے بڑی بےتابی سے تھام لیا۔ بشپ نے کہا، نوابزادی تھیوڈورا جو آزادی کی اس خاموش جنگ میں نئی روح پھونکنے آئی ہیں۔ رومی نوجوان نے بڑی ہوسناک بے باکی کے ساتھ تھیوڈورا کا ہاتھ چوما اور جھکتے ہوئے کہا، مجھے اریتوس کہتے ہیں۔ بشپ نے تھیوڈورا کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اریتوس نے اپنی فطری ذہانت اور خداوند یسوع مسیح کی برکت سے آدرنا میں ایسا محفوظ اور بلند مقام حاصل کر لیا ہے کہ دشمن اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس حربی مدرسے کے ناظم ہیں جسے نوجوان سلطان محمد نے جدید ترک فوج کی تربیت کے لیے بالکل ہی حال میں تعمیر کرایا ہے۔ اب آپ اریتوس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ تھیوڈورا نے ایک بار پھر اریتوس کو دیکھا اور اریتوس نے کہا، میرے پاس اس قدر وقت نہیں ہے کہ آپ سے تفصیل کے ساتھ بات چیت کر سکوں۔ میں یہاں آزادی سے آ جا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ آپ کے متعلق دریافت کرنے کے لیے آیا تھا اور دوسری مرتبہ آج پھر بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا یہاں آنا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، ہم آدرنا میں ایک دوسرے سے آزادی کے ساتھ مل سکتے ہیں اور آئندہ ہماری ملاقات آدرنا ہی میں ہوگی، جس کی تفصیلی ہدایات بشپ کی طرف سے بہت جلد آپ کو دے دی جائیں گی۔ اس وقت میرا سب سے بڑا کام یہ دریافت کرنا تھا کہ آپ پہنچ گئی ہیں یا نہیں۔ آپ کو آدرنا میں دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ہاں، میں پوچھ سکتا ہوں نوابزادی کے ساتھ وہ دوسرا شخص کون ہے؟ اریتوس بولا۔ میرا خدمت کار، تھیوڈورا نے کہا۔ مگر نوابزادی کو اپنی خدمت آپ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کل صبح سے پہلے اپنے خدمت کار کو رخصت کرنا ہوگا، بشپ نے کہا۔ تھیوڈورا نے اپنے جذبات پر قبضہ بحال رکھتے ہوئے کہا، کہاں؟ یہیں کہیں، اریتوس نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ نوابزادی کو اپنے خدمت کار پر ہر طرح سے بھروسہ ہوگا۔ آپ کا خیال درست ہے، تھیوڈورا نے جلدی سے کہا۔ تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے ترک فوج میں شامل ہو جانے کا مشورہ دیجیے۔ سلطان نے ان دنوں فوج میں جس توسیع کا منصوبہ تیار کیا ہے اسے اس میں فوراً بھرتی کر لیا جائے گا، اریتوس بولا۔ تھیوڈورا تاتار کے متعلق دوسروں کے منہ سے ایسی بات سننا برداشت نہ کر سکتی تھی، اور پھر اریتوس کو تاتار کے متعلق اس طرز پر سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرا خدمتگار ہے، اس کے متعلق مجھے سوچنا چاہیے۔ تھیوڈورا اپنا دل ٹٹولنے لگی۔ کیا اسے اریتوس کی نسبت تاتار زیادہ عزیز ہے؟ کہیں وہ اپنی کمزوری چھپانا تو نہیں چاہتی؟ تاتار کے ذکر سے اریتوس کہیں اس کے جذبات و محسوسات کی دنیا میں کسی چور دروازے سے جھانکنے کی کوشش تو نہیں کر رہا تھا؟ اب اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح یہ موضوع بدل دیا جائے۔ اس نے جلدی سے ترک فوج میں توسیع، جدید قسم کے جنگی ساز و سامان کی تیاری اور آدرنا کے خوبصورت مقامات کی باتیں شروع کر دیں، اور یہ سلسلہ کلام دیر تک جاری رہا۔ شام کے دھندلکے رات کی تاریکی سے بدلنے لگے۔ اریتوس نے رخصت طلب کی تو تھیوڈورا کو پہلی بار تاتار کا خیال آیا، جسے وہ خانقاہ کے برآمدے کے سامنے چھوڑ آئی تھی۔ وہ اریتوس کو رخصت کرنے برآمدے تک اس کے ساتھ آئی، چاروں طرف تاتار کو دیکھا، مگر وہ موجود نہ تھا۔ تھیوڈورا کو یہ محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی سانتا میرینا کی طرح خاموش اور تاریک ہو گئی ہو۔ اریتوس مسکراتا ہوا رخصت ہو گیا۔ تھیوڈورا بشپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تاتار کہاں ہے، مگر تاتار کا نام لیتے وقت اس کی زبان لڑکھڑائی۔ محبت کا سمندر موزن ہو کر اس کی رگوں سے پھوٹتا محسوس ہوا۔ حیا کی سرخی نے اس کے رخسار کو لالے کے پھولوں کی طرح سرخ بنا دیا، اور ایک مبہم سا اور اجنبی سا خطرہ ماحول سے اچانک سر نکال کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے لگا۔ کہیں اس کی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، وہ جس راز کو اپنے دل میں چھپائے جگر کے خون سے پروان چڑھا رہی تھی وہ فاش نہ ہو جائے۔ سینٹ پیٹر کی راہبہ، جولین کی تڑپتی ہوئی تمنا، ہنیاڑی کی ایزابیلا، کیسر کے خوابوں کی ملکہ کو خانقاہ جوزیفیہ کے ایک معمولی چوکیدار سے محبت ہو گئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی مجبوری اور بے کسی کا احساس ہوا، اور اس احساس کا حقیقی قدردان تاتار تھا۔ وہ اس دنیا میں اجنبی تھی جسے صرف تاتار پہچانتا تھا۔ ساری دنیا اس کی زبان سمجھنے سے محروم تھی، صرف تاتار ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ تھیوڈورا اسے پکارنا چاہتی تھی، پکارتے پکارتے دم توڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ برآمدے میں پتھر کے بت کے قریب خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی، جسے سانتا میرینا کا بشپ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
آخر کار اس نے تھیوڈورا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نوابزادی گھبرائیے نہیں، سلطانہ مریامہ کا پتہ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ شاہی محل میں نہ صحیح آدرنا میں تو موجود ہے، وہ ایک مرتبہ پھر اپنے لوگوں میں شامل ہوں گی اور عمر بھر ہمارے ساتھ رہیں گی۔ عمر بھر؟ تھیوڈورا آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ عمر بھر؟ میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔